لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. وأعظم شانه وأعظم برهانه وأمن واره وجل ذكره ولا إله غيره کی حمد و ثنا. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار ابو اعظم احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ادا کرنے کے لیے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ مخلصانہ فقیرانہ دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور اس حاضری کا صدقہ اللہ پاک ہمیں پورا سال اسی طرح جذبے کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن میں نے دعا کی کہ
رمضان میں مسلمانوں کو عبادت کا ذوق شوق عطا کیا ہے. رمضان کے علاوہ بھی یہ ذوق شوق جاری رکھنا اور ہمیں فصلی نمازی بننے کے بجائے اصلی نمازی بنا دینا. تو وہ دوست کہہ رہے تھے یہ جمعے کے اندر بھی یہ بات بیان کر دینا. تو جمعے میں بھی بات بیان کر دی. آپ کو سنانی ہے. اللہ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ ہمیں اصلی نمازی نہ بنائے، اصلی نمازی بنائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مہینہ رزق نہیں دیتا، اللہ ہمیں پورا سال رزق عطا فرماتا ہے، اور پورا سال ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے. میں بھی دوستوں سے پوچھتا رہتا ہوں، وہ دو جو سلسلہ رمضان شریف میں مسجد میں آتے ہیں کہ یار کہیں کوئی چھوٹی سی آیت قرآن پاک کی یا کوئی ضعیف سی حدیث جو ہے وہ مجھے دکھا دو، تاکہ ہم کے بزرگ بوڑھے بوڑھے بیچارے سردیوں میں گھر سے چلتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں. تو ان کو ہم سنا دیں کہ چلو بھائی ایک مہینہ نماز پڑھ لیا کرو، باقی 11 مہینے چھٹی کر دیا کرو. تو کوئی چھوٹی سی آیت یا ضعیف سی کوئی حدیث جو ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملی جس میں 11 مہینوں کی چھٹی ہو جائے. یہ عجیب رسم بن گئی ہے کہ ایک طبقہ جو ہے پاکستان کے اندر وہ صرف محرم کے 10 دن عبادت کرتے ہیں اپنی حال کے مطابق اور اپنی فقہ اور اپنی تعلیمات کے مطابق. اور ہم نے تھوڑی سی ترقی کر لی ہے، ہم 10 دن کی بجائے 1 مہینہ ہم نے کر لیا ہے. وہ 11 مہینے اور 20 دن کی چھٹی کرتے ہیں اور ہم 11 مہینے کی چھٹی کر دیتے ہیں. اگر اپنی مرضی سے عبادت کرنی ہے نا تو پھر تو یہ عبادت نہیں، یہ عادت ہے. اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے. اور اللہ کی مرضی سے عبادت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی مرضی سے بات کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جوش دلانے والی بات ہے کہ اللہ پاک کو یہ فرمائے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرو. تو ہم کہیں یا اللہ تیرا حکم سارا آنکھوں پر، ہم تجھے مانتے ہیں لیکن تیری بات نہیں مانتے. پورا سال تو بڑا مشکل ہے، تو نے پورے سال کی باتیں فرض کر دی ہیں. کام کون کرے گا؟ دفتر کون جائے گا؟ دکان پہ کون جائے گا؟ مزدوری کون کرے گا؟ ہل کون چلائے گا؟ زمین کون سنبھالے گا؟ جانور کون سنبھالے گا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں میں نے کوئی دینی ہیں. تو اللہ نے 5 نمازیں کیوں فرض کی؟ اللہ پر ہم اپنا حکم جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں کہ تو نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے، ماننا ہم نے کوئی نہیں ہے، لیکن تیرا حکم سارا آنکھوں پر، تیری بات سچی ہے، تیرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مرضی ہم اپنی کریں گے. ہمارے خیال میں ایسا ہونا چاہیے کہ بس 1 مہینہ کافی تھا. وہ کوئی باتوں کا محتاج ہے. فرشتے تیری بڑی عبادت کرتے ہیں. آسمان پہ حضور پاک نے فرمایا ایک پالیس فرمایا یا ایک 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو یا رکوع نہ کر رہا ہو یا قیام میں نہ پڑا. اور ان کی عبادت کا مقابلہ ہماری عبادت نہیں کر سکتے. ہم گناہگار ہیں، ہم میں غصہ ہے، ہم میں حسد ہے، بغض ہے، دشمنیاں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں. وہ ساری چیزوں سے پاک ہے. اور کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک وہ سجدے میں پڑے رہے. کئی فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک وہ رکوع ہی کرتے رہے. اور کئی قیام میں کھڑے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ہم تو صبح شام نافرمانی کرتے ہیں اور ہماری عبادت بھی جیسی ہوتی ہے، خود نماز میں ہوتے ہیں اور ذہن ہمارا کہیں پہنچا ہوتا ہے. تو یا اللہ
ہمارا خیال یہ ہے کہ ملا کافی تھا. پہلے حضور پاک نے 45-50 تو حضور پاک نے کتنی مہربانی کی. 45 نمازیں ہم ساری دنیا مل کر ایک نماز کا ایک سجدہ نہیں معاف کروا سکتے، اور نبی پاک نے پوری 45 نمازوں کو معاف کروا دیا. اور کہا یا اللہ نمازیں تو کم ہو گئی ہیں لیکن میری امت کا ثواب بھی کم ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا وعدہ ہے کہ تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ثواب اس کے 50 کا تھا. ہم پھر بھی خوش نہیں ہوئے، ہم پھر بھی خوش نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ایک پھیرا اور لگنا چاہیے تھا. نمازیں 50 ہوتی، اب 5 نمازیں تو مسجد میں نمازی کو نہیں نظر آتا، 50 ہوتی تو امام بھی نظر نہ آتا. تو یہ طریقہ چھوڑ دو. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہے کہ ہر سال رمضان میں اللہ پتہ ہے رمضان میں نماز کرنا کون سا مشکل ہے. میں نے دوزخ کو بند کر دیا ہے، میں نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، میں نے نیکیاں کرنا تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا پانی استعمال کرنا بھی عبادت ہے، تمہاری سحری بھی عبادت ہے، افطاری بھی عبادت ہے. اتنے تو میں نے لالچ دلائے ہیں. تو رمضان میں نیکی کرنا، نماز پڑھنا، یہ کون سا مشکل ہے؟ مزہ تو تب ہے نا کہ سامنے شیطان کھڑا ہوا ہو، ایک طرف نفس ہو، اللہ میں چل مسجد کی طرف، وہ کہیں نہ جانا نہ جانا نہ جانا. تو مزہ ہم کو دھکا دے کر نیچے گرا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں ہے. مزہ تو یہ ہے. لیکن یہ ذوق جب ہمیں نصیب ہو گیا نا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمارا راستہ نہیں ہو سکتی. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، دعائیں ہم کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے کرتے ہیں. جس دن اللہ کی مرضی سے نمازیں شروع کر دی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعائیں شروع کر دی نا، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور سارے راستے آسان ہو جائیں گے. نیت ٹھیک کرنی ضروری ہے. نیت ٹھیک ہو. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اور میرے مرشد سلطان العارفین سلطان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے سادہ سے لفظوں میں انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ رمضان کا مہینہ نیت یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تو نماز پڑھو نا، اس کے بعد دیکھی جائے گی. اور کئی پکا ارادہ کرتے ہیں کہ بس رمضان نہیں پڑھنی، اس کے بعد پڑھنی نہیں. عید کی نماز ہماری آخری نماز ہوگی. تو جب نیت ہی ایسی ہوگی تو پھر اس پر پھل بھی تو ایسے ہی لگے گا نا. سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ نہ رب ملدا جے رب ملدا نہ دیاں تو دیاں تے تاں ملدا کچھواں بچیاں تے جے رب ملدا جتیاں ستیاں تاں ملدا دانداں کھسیاں جے رب ملدا مون منایا تے تاں ملدا پیڑاں سسیاں میاں باہو رب انہاں نوں ملدا نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں. سبحان اللہ. تو کم از کم بندے کو اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے. رمضان کے علاوہ نیت خراب ہو جاتی ہے اور کوئی بات نہیں. چاپ نہیں آتی تھی، کپڑے پلید ہیں جی، طبیعت نہیں ٹھیک، یہ سارے کام رمضان میں بھی ہوتے ہیں. رمضان کے علاوہ ہمیں لمبا ٹائم ملتا ہے سونے کے لیے رات کو. رمضان تراویح پڑھنے کے بعد 11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، 2 گھنٹے سو کر پھر اٹھنا پڑتا ہے، جاگ آ جاتی ہے. تو جب رمضان میں آ جاتی ہے تو آگے پیچھے کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے اللہ پاک ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق دے اور
یہ رویہ ترک کرنے کی توفیق۔ آج میں نے آپ کے سامنے بہت کچھ بیان کرنا تھا لیکن بات لمبی ہو گئی۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ ایک اپنی ڈائری لے کے آیا اور ایک کتاب لے کے آیا، اس میں بڑا مواد ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ٹائم تو اتنا ہوتا نہیں کہ سارا کچھ بیان کیا جائے، لیکن اپنے آپ کو مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے، دینی کتابیں بھی پڑھا کریں، اور خاص طور پر جو مشاہیر اسلام ہیں جن کے امت میں بڑے احسانات ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سبحان اللہ، نبی پاک نے فرمایا کہ خدیجہ میری وہ بیوی ہے کہ جس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، وہ میری ڈھارس بناتی تھی، وہ میری حوصلہ افزائی کرتی تھی، اور نبی پاک نے ان کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، حالانکہ ان کی عمر 40 سال تھی جب حضور پاک کا نکاح ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے 555 یعنی قبل مسیح آپ پیدا ہوئی۔ پہلی شادی آپ کی ابو حالہ بن بنا سے ہوئی، جن کو زرارہ بھی کہتے تھے، تمیمی بنی تمیم ریلیشن کا تعلق تھا۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام حالہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، اور دوسرے کا نام ہند تھا، ہند جو صحابی بنے بعض روایات کے مطابق۔ ابو حالہ ان کے خاوند کی کنیت اسی حالہ کے نام پہ تھی۔ جب ان کے خاوند ابو حالہ کا وصال ہوا تو دوسری شادی ان کی ہوئی عطیہ بن عابد یا عطیہ بن عائز مخزومی، ان کے ساتھ شادی ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند رکھا، ہند، اور ایک روایت کے مطابق خدیجہ الکبریٰ کی کنیت ام الہند انہی کی وجہ سے۔ اچھا، پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب عطیہ کا وصال ہوا دوسرے خاوند کا، تو پھر انہوں نے شادی کی اپنے چچا کے بیٹے سیفی بن امیہ سے۔ 3 شادیاں ان کے پہلے ہو چکی تھی۔ اب وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کے تعدد ازواج کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کی، 13 شادیاں کی یا 11 یا جتنی بھی کی، تو طرح طرح کی سلمان رشدی جیسے نام نہاد مسلمان اور عیسائی جو ہیں مستشرقین وہ تو اعتراض کرتے ہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عورت جس کا جو 3 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے، جس کی اتنی اولادیں پہلے سے موجود ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام جوان ہیں، 25 سال آپ کی عمر ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ مشرکین مکہ حضور پاک کے چچا جناب ابو طالب کے پاس 2 دفعہ آئے تھے ایک مقصد کے لیے کہ یہ تیرا بھتیجا جو ہے یہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو روک۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تیری وجہ سے میرے اوپر قریش کا کافی بوجھ ہے، تو تو اگر اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے یا نظر ثانی کر سکتا ہے تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ تو حضور پاک نے فرمایا اے چچا اگر تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا نا تو میں اپنے رابطہ پیغام کو ساتھ کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر قریش دوبارہ آئے اور انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی کہ ہم پہلے بھی آئے ہیں اور تیرا بھتیجا جو ہے وہ دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اس کو رو دے ورنہ ہم اس کا بائی کاٹ کریں گے اور تیرا بھی بائی کاٹ کر دیں گے اور تمہیں تو ہاں چھوڑ دیں گے۔ تو پھر جناب ابو طالب نے حضور پاک سے بات کی اور انہوں نے مطالبے پیش کیے، یعنی پیشکشیں کی قریش مکہ نے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ چاہے، اگر یہ سرداری چاہتا ہے، بادشاہی چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے تو ہم اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ قریش نے مل کر یہ کہا، سارے قریش نے، کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کرتا ہے، ہمارے دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، اگر اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، حکمران بن جاؤں اور سب کا سربراہ بن جاؤں تو ہم اپنی سرداریاں ختم کر کے اس کی سرداری ماننے کو تیار ہیں۔ اور اگر یہ چاہتا ہے
کہ اس کو دولت چاہیے، سونا چاندی چاہیے، تو ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں سونے چاندی کے، وہ اس کو بیچ کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ چاہتا ہے کہ پورے عرب کی کسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے تو جس کی طرف یہ اشارہ کرے اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار۔ جوانی میں قریش مکہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ خود پیشکش کر رہے ہیں کہ جس لڑکی کے ساتھ چاہیں آپ نکاح کریں، ہم تیار ہیں یہ کام کرنے کے لیے، لیکن حضور پاک ان کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کا وہ ذہن ہوتا نا جو یہ گندے ذہن کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اتنی شادیاں کر لی تو کیا تھا ایسے، تو نبی پاک علیہ السلام باقی چلو دو مطابق چھوڑ دیتے، پیشکش ٹھکرا دیتے، یہ مان لیتے کہ ٹھیک ہے عرب کی حسین و جمیل لڑکی سے میری شادی کر دو، لیکن حضور پاک نے تینوں مطابق تینوں پیشکش ان کی ٹھکرا دی۔ اور میں چچا یہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، میرے ایک ہاتھ پہ اگر چاند اتار کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ سورج اتار کر رکھ دیں تو میں پھر بھی جو کہنا ہے وہ کہہ کے رہوں گا، میں کسی کی ایسی باتیں سن کر میں اللہ کے پیغام کو روک نہیں سکتا۔ اس سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک نے کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے شادیاں نہیں کی۔ نفسانی خواہش ہوتی تو جب جوان تھے تو کسی کواری لڑکے سے شادی کرتے، 3 دفعہ بیوہ ہو جانے والی سے نکاح کرنے کا کیا مطلب، جس کی پہلے سے 3 اولاد ہے، جس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ تو اس کا صاف معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی مقصد تھا شادیاں کرنے کا، اور وہ مقصد یہی تھا کہ دین کو پھیلانا مقصود تھا۔ جب حضور پاک اپنی بیٹیوں کی شادیاں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ام کلثوم کا نکاح حضور پاک نے عثمان غنی سے کیا تو فرمایا عثمان میں اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ نہیں کر رہا، مجھے عرش والے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں۔ جو اپنی بیٹیوں کا نکاح اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، بھلا وہ خود اللہ کے حکم کے بغیر کیسے اپنی شادیاں کر سکتا تھا؟ اللہ نے تو خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ شادی کرنا تو دور کی بات ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی تو ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے زبان پر نہیں لاتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں۔ جب حضور پاک نے اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے اور اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے شادیاں زیادہ نہیں کی۔ حضور پاک نے ایک کنواری لڑکی سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے بس شادی کی ہے، باقی جتنی حضور پاک کی بیویاں تھیں، کوئی بیوہ تھی، کوئی 1 بار بیوہ ہوئی، کوئی 2 بار بیوہ ہوئی، کوئی 3 بار بیوہ ہوئی، کوئی متعلقہ تھی، ان کے ساتھ نکاح کیا، بڑے خاندانوں میں کیا، تاکہ عربوں کے رواج اور ہیں، ہمارے یہاں کے رواج اور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال کچھ اثرات جو ہے نا، کسی خاندان میں اگر کوئی بندہ شادی کر لے نا تو خاندان والے اس کا حیا کرتے کہ ہمارے خاندان کا داماد ہے جی، تو وہ عرب جو ہے وہ زیادہ کرتے تھے۔ تو خاندان میں شادی کی، قبیلے میں شادی کی، وہ سارا قبیلہ جو ہے اس کی طرف آنا جانا بن گیا اور ان کو پیغام پر پہنچانے کا موقع مل گیا۔ ایسا 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 پورا قبیلہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ دین کو ایسے پھیلایا نبی پاک علیہ السلام نے۔ پہلے انبیاء کرام، ان کی نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 950 سال تبلیغ کی عمر ہے، ویسے 1300 سال ان کی عمر ہے، اور امت ان کی تھوڑی سی ہوتی تھی۔ یونس علیہ السلام کی امت جو ہے وہ الفن او یزید، 1 لاکھ افراد تھے یا کچھ زیادہ تھے۔ کوئی نبی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک گاؤں کا نبی، کوئی ایک شہر کا نبی، کوئی ایک قبیلے کا نبی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے سارے جہانوں کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو حضور پاک نے پھر ایسے دین کو پھیلانا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اور اللہ پاک کی اجازت سے سارا کچھ ہوا۔ حضور پاک نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا، اپنی پھوپھی کی بیٹی نے، جن کا نکاح پہلے زید بن حارثہ کے ساتھ تھا، تو ان لوگوں نے کہا دیکھو جی، زید کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، متبنہ اور بے بالغ بنایا ہوا ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو حضور پاک نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے سبحان اللہ قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر یہ فرمایا، خبردار میرے حبیب کے بارے میں ایسی ویسی بات آپ نے زبان کے اوپر نہ لانا، میرے نبی نے خود نکاح نہیں کیا، زوجناکا، ہم نے خود اپنے محبوب کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ تو
پاک کا ہر عمل مبارک جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ اس میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرنا تھا، ایک جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فضائل ہیں اور ان کے فضائل میں صحیح بخاری کی حدیث پاک کتنی واضح ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین سید الملائکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ آ رہی ہیں سالن یا کھانے کا کوئی برتن لے کر، جب وہ لے کر آپ کے پاس آئے تو یا رسول اللہ میں اسپیشل اس لیے آیا ہوں کہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، میرے رب کا بھی ان کو سلام دینا اور میرا بھی ان کو سلام دینا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث بات، اللہ کا سلام آتا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ خدیجہ کو اللہ پاک نے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمایا ہے کہ جو ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل ہے۔ موتی کو اندر سے کریت کر اللہ پاک نے اسپیشل ام المومنین حضور پاک کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے اللہ پاک نے اسپیشل موتی کے اندر ایک عظیم الشان محل بنایا ہے۔ اس میں نہ کوئی آواز بلند کرے گا، نہ کوئی شور و غل ہوگا، نہ کوئی اظہار رسانی ہوگی، اتنا سکون والا ہوگا، اتنا آرام والا ہوگا کہ پوری جنت جو ہے اس کے محلات اس پہ رش کریں گے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ام المومنین کو کیسا محل عطا کیا۔ امام بخاری نے یہ روایت کی ہے کہ میں نے یا مسدس اور یا کے واسطے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن اوفا سے پوچھا کہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو جنت کی خوشخبری اور محل کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، حضور پاک نے جنت کی خوشخبری سنائی اور آپ نے فرمایا کہ خدیجہ جنت میں تجھے اللہ پاک خوردار موتی کا بنا ہوا ایک محل عطا کرے گا جس میں نہ شور و غل ہوگا، نہ کوئی تھکن ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اظہار رسانی ہوگی۔ حضرت جو بات میں آپ کو بیان کرنی ہے نا، ایک دو دوستوں نے کہا کہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ وضاحت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری اولاد سوائے ابراہیم حضور پاک کے جو بیٹے تھے نا ابراہیم، وہ ماریہ کی بٹیا حضور پاک کی لوڑی تھی، ان کے بدن سے ہوئے، باقی حضور پاک کی ساری اولاد 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے عطا فرمائی، ساری اولاد۔ بعض یہ حضرات اس بات کو نہیں مانتے، لیکن خود شیعوں کی اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے نبی پاک علیہ السلام کی خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے اولاد ہے۔ یہ اولاد خدیجہ الکبریٰ پیچھے سے لے کر نہیں آئی تھی، جو پچھلی اولاد ہے ان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک ہمارے شاہ صاحب بیان کیا کرتے تھے، سید یعقوب شاہ صاحب حالیہ والے، وہ کہتے تھے تیری میری بیٹی کا جھگڑا پیدا ہو جائے تو فیصلہ عدالت کرتی ہے، لیکن نبی کی بیٹی کا اگر مسئلہ پیدا ہو تو اللہ کا قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے میرے پیارے نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دے۔ جو پیچھے سے بیٹی آتی ہے نا اس کو بنات یا بنت نہیں کہتے، وہ بھی لفظ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ 4 سپارے کے آخری رکوع میں جہاں اللہ پاک نے محرمات کا ذکر فرمایا نا جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کہ وہ لڑکیاں جو تمہاری بیوی پچھلے خاوند سے لے کر تمہارے پاس آئی ہیں اور تمہاری گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، ان کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے پچھلا جو لڑکی جو پیچھے سے عورت لے کر آتی ہے اس کا نام بنت نہیں رکھا، بلکہ اس کا نام اللہ نے ربائب رکھا، اور ربائب جمع ہے ربیبہ کی، ربیبہ کی جمع ہے، اس کو بنت نہیں کہتے، اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ اگر حضور پاک کی یہ خدیجہ الکبریٰ کی پہلے خامن سے اولاد ہوتی تو اللہ پاک یہ نہ فرماتا وَبَنَاتِكُمْ، بلکہ یہ فرماتا وَرَبَائِبُكُمْ، یا رسول اللہ وہ خدیجہ جو پہلے خامن سے اولاد لے کر آئی ہے نا ان اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں۔ یہ مجھے بھائی کا بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹی وی کے اوپر عالم آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور پاک کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر 25 سال تھی، خدیجہ الکبریٰ کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو 1 سال بعد حضرت فاطمہ زہرا پیدا ہوئی،
اور باقی ساری اولاد جو ہے وہ حضور پاک کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضور پاک کی دو بیٹیاں جو ہیں وہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان کے نکاح میں تھی, ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ بات یاد رکھیں, حضور پاک کی دو بیٹیاں حضور کے سگے چچا ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ ان کے گھر میں تھی, صرف نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو وہ عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ 15 سال نبوت کا جو عرصہ ہے وہ ان سالوں کے اندر جو حضور پاک نے نبوت کا اعلان بھی بعد میں کیا, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافروں کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں اور ان کے ساتھ نکاح ہو. تو گزارش یہ ہے کہ نکاح کے جتنے احکام ہیں وہ سارے مکہ میں نہیں ہوتے بلکہ مدینہ میں جا کر ہوتے ہیں. سورہ نساء جو ہے وہ مدنی صورت ہے. نکاح کے احکام اللہ نے سورہ نساء کے اندر نازل فرمائے ہیں. ہجرت سے پہلے اور مکہ چھوڑنے سے پہلے یہ اجازت تھی کہ کافروں کے ساتھ بھی مسلمان لڑکیوں کا نکاح ہو سکتا ہے. جب ہجرت ہوئی اور سورہ نساء نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ پاک نے منع فرما دیا. ابو العاص جو ہیں حضور پاک کے اقدامات جو ہیں, حضرت زینب حضور پاک کی بیٹی کے جو شوہر ہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھے. حضرت خدیجہ کبریٰ کے سگے بھانجے تھے, نیک تھے, اچھے تھے, شریف تھے. ان کے ساتھ حضور پاک نے اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح کر دیا. تو وہ بھی مسلمان نہیں تھے بلکہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے. پھر قیدی ہو گئے. پھر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک کی بیٹی نے جو فدیہ بھیجا تھا نا, فدیہ, اس میں وہ ہار بھی تھا کہ جو حضرت خدیجہ کبریٰ نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا نا, وہ ہار بھی اس میں تھا. وہ جب ہار حضور پاک کے سامنے آیا نا تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور وہ آپ کو وقت یاد آ گیا خدیجہ کبریٰ کی یادیں جو ہیں وہ آنے لگی. تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اپنے خامن کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کر آئی ہے, اور اس میں وہ ہار بھی ہے جو اس کی ماں نے اس کو شادی کے موقع پر دیا تھا. اگر تم اجازت دو, سبحان اللہ, اگر تم اجازت دو تو بیٹی کو ہار واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کو یاد کر دیا جائے. تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اجازت دیتے ہیں, آپ جیسا چاہیں ایسا کر سکتے. تو یہ ہجرت تک یہ احکام جو ہے نا, یہ چونکہ دور ہے کافروں کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کا نکاح ہو سکتا تھا. سورہ نساء نازل ہوئی تو پھر اللہ پاک نے پابندی لگائی کہ اب کسی مسلمان عورت کا کسی کافر کے ساتھ نکاح ہو سکتا. اور 10 ہجری سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی باقی تینوں بیٹیوں کا وصال ہو گیا تھا. لیکن بہرحال یہ تینوں بیٹیاں جو ہیں یہ فاطمہ